السلام علیکم ریڈرز، اٹس می یور رائٹر عائشہ امان. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو آج کے ایپیسوڈ کو بس جلدی سے ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں گیسٹ، میری خالہ لوگ، کیونکہ ان کے گھر جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ بچے شور شرابہ مچانا شروع کریں اور ہماری ایپیسوڈ لیٹ ہو جائے تو جلدی ریڈ کرتے ہیں اسے. ناول جان حسن از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 39. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. حسن کے جانے کے بعد عائشہ بے حد بور ہو رہی تھی. لاؤنج میں صوفے کے اوپر لیٹنے کیسے انداز میں بیٹھی، منہ بنائے کبھی خان کو دیکھتی تو کبھی گھر کو. خان بھائی، عائشہ لیٹے منہ بنا کر خان سے مخاطب ہوئی. خان جو صوفے پر ٹانگے اوپر کیے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مصروف سے انداز میں بولا، چلے نا بھائی، کب کھیلیں گے میرے ساتھ؟ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے گڑیا، پھر کھیلتے ہیں. خان نے لیپ ٹاپ پر تیز انگلیاں چلاتے مصروف سے انداز میں کہا. عائشہ نے غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک پھلائی. خان مسلسل پچھلے 2 گھنٹوں سے یہی کہہ رہا تھا، مگر اب تک اس کا وہ تھوڑا سا کام ختم نہیں ہوا تھا. ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی. احسن صاحب گھر موجود نہیں تھے اور آسیہ بیگم کچن میں تھی. عائشہ بے حد بور ہو رہی تھی. جب لاؤنج سے گزرتے سارم پر نظر پڑتے اس کی خوبصورت ہیزل آنکھیں چمکی تھیں. سارم ادا. عائشہ بھاگتے ہوئے سارم کے پاس پہنچی تھی. سارم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. ادا، میں بہت بور ہو گئی ہوں. عائشہ سارم کا ہاتھ پکڑ کر جھلاتی منہ پھلا کر بولی. اور میری چھوٹی سی پرنسس کیوں بور ہو رہی ہے؟ سارم نے مسکراہٹ دباتے اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر پوچھا. کوئی میرے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہے. خان بھائی بھی کام کر رہے ہیں اور آپی بھی. عائشہ منہ پھلا کر سارم کو دیکھتی معصومیت سے گویا ہوئی. سارم کو بھی اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. چلے آئیں، آپ میرے ساتھ لوڈو کھیلیں. عائشہ سارم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگی. میں؟ سارم نے گڑبڑا کر اسے دیکھا. جی آپ. عائشہ اپنے چھوٹے دانتوں کی نمائش کرتی سارم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لاؤنج کی طرف لے جانے لگی، جبکہ سارم دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چھوٹے سے سرخ سفید مومی ہاتھ میں اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ دیکھ رہا تھا. عائشہ لاؤنج میں آتے ہی صوفوں پر رکھے کشنز نیچے فرش پر پھینکتی ٹیبل کو گھسیٹ کر درمیان میں لائی، پھر سارم کا ہاتھ تھام کر اسے ایک کشن پر بٹھاتی اندر کی طرف بڑھی. چلیں آپ ہی میرے ساتھ. عائشہ ابیحہ کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتی کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لاتے ہوئے بولی. پر کہاں لے جا رہی ہو؟ ابیحہ جو اپنا کمرہ صاف کر کے ابھی سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی، عائشہ کے یوں لے جانے پر سخت بدمزہ ہوتی استفسار کرنے لگی. لوڈو کھیلنے ہیں؟ ابیحہ کو صدمہ لگا تھا. یہاں بیٹھے، یہ آپ کی جگہ ہے. عائشہ ابیحہ کو ایک کوشن پر بیٹھنے کا کہتی خان کی طرف بڑھی. ابیحہ جس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو رکھا تھا، سارم کو باہر بیٹھا دیکھ مزید منہ بگڑ چکا تھا. خان بھائی چلے آئیں. عائشہ خان کے سامنے جا کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوتی سنجیدگی سے گویا ہوئی. بس تھوڑا ویٹ، خان نے مصروف سے انداز میں کہا. عائشہ غصے سے آگ بگولا ہوتی ٹپ سے لیپ ٹاپ کو بند کر گئی. خان جو لیپ ٹاپ پر تیز انگلیاں چلا رہا تھا گلا پھاڑ کر چیخا. عائشہ نے اس کی انگلیوں پر ہی لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا تھا. کیا مصیبت ہے پاگل لڑکی؟ خان لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتا غصے سے گرجا. میرے ساتھ کھیلیں. عائشہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے چھوٹے سے ناک کے نتھے پھلا کر بولی. کام کر رہا تھا میں، فارغ نہیں تھا تمہاری طرح. خود تو چلا گیا ہے، اس آفت کو ہمارے سر تھوک گیا ہے. خان اپنی انگلیاں سہلاتا غصے سے چیختے ہوئے بولا. اس کی انگلیاں سرخ پڑ کر جل رہی تھیں. شہیر، سارم نے سرد آواز میں سخت لہجے میں اسے پکارا. عائشہ آنکھوں میں موٹے آنسو بھرے خان کو دیکھتی، پھر روتے ہوئے پیر پٹک کر جانے لگی. خان نے جلدی سے گڑبڑا کر اس کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا. چھوڑیں مجھے. عائشہ روتے ہوئے خان سے اپنا آپ چھڑوانے لگی. اوہو میرا گولو مولو بچہ، سوری نا، چلو آؤ کھیلتے ہیں. خان اس کی آنسو صاف کرتا اسے اپنے ساتھ لگاتا گویا ہوا. نہیں، مجھے نہیں کھیلنا. عائشہ ہچکی بھر کر بولی. سوری نا میرا بیٹا، چلو ضد نہیں کرتے میرا بچہ، جتنا کہو گی اتنا کھیلیں گے، اوکے؟ خان اسے اپنے حصار میں لیتا ٹیبل کی طرف بڑھا.
جبکہ عائشہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے آنکھیں رگڑنے لگی۔ میں سارم ادا کے ساتھ بیٹھوں گی۔ عائشہ جلدی سے خان کے حصار سے نکلتی سارم کے ساتھ والے کشن پر بیٹھی۔ وہ انجانے میں سارم کے بے حد قریب بیٹھ گئی تھی، جس پر سارم کچھ نامحسوس انداز میں اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھا۔ بے شک وہ اس کا عشق تھی، مگر وہ اب بھی کسی کی بیوی تھی اور سارم کے لیے نامحرم۔ وہ جتنا خود پر لگام کس سکتا تھا کرتا تھا۔ خان نے منہ بنا کر اسے دیکھا، پھر آ کر سامنے والے کشن پر بیٹھ گیا۔ ابیحہ اور خان ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے سارم اور عائشہ، بیچ میں ٹیبل تھی جس پر وہ چاروں لوڈو کھیل رہے تھے۔ وہ 33 سالہ مرد اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے ساتھ بچہ بنا لوڈو کھیل رہا تھا۔ آتے جاتے ملازم سارم کو دیکھتے ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے، جبکہ سارم کو خود پر ہی شرم آ رہی تھی۔ سارم کی نظریں تو بس اس ننھی سی چلبلی لڑکی پر جمی تھی جو سیکنڈز میں اپنے چہرے کے ہزار زاویے بدل رہی تھی، کبھی خوش تو کبھی پریشان، کبھی کھلکھلا کر خوش ہوتی تو اگلے ہی پل ڈھیروں سنجیدگی چہرے پر سے جا لیتی۔ وقفے وقفے سے اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹیں اور خان کے ساتھ نوک جھوک سارم کے چہرے پر خوبصورت گہری مسکراہٹ اور دل میں اترتے ڈھیروں سکون کا باعث بن رہی تھی۔ ابیحہ پہلے نمبر پر جیت چکی تھی اور اب خان اور سارم بھی جیتنے کی کگار پر تھے، جبکہ عائشہ اب تک 3 گوٹیوں کو لے کر ہی چل رہی تھی۔ یا آئی ون دا میچ، خان عائشہ کے سامنے ہاتھ نچا نچا کر بولا۔ ہاں، جو چیٹنگ کرتا ہے وہ ایسے ہی جیت جاتا ہے، آپ چیٹنگ باز ہیں، عائشہ منہ بنا کر کہتی چھوٹی سی سرخ ناک لیے اپنی گیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ سارم کی کب سے ایک ہی گوٹی چل رہی تھی، وہ پہلے ہی جیت جاتا، مگر عائشہ کو جتانے کی خاطر وہ مسلسل چیٹنگ کر رہا تھا۔ ابھی بھی سارم کو جیتنے کے لیے صرف 2 نمبر چاہیے تھا، جو اس کا آ بھی رہا تھا، مگر سارم چھکا پھینکتے وقت بیچ میں اپنی چھوٹی انگلی ٹچ کر دیتا تھا، جس وجہ سے اس کا 2 کی بجائے 5 آ جاتا تھا۔ یہ میں جیت گئی، عائشہ خوشی سے اچھل کر بولی، معصوم چہرے پر جیسے پریشانی کے بادل ہٹتے اب اس کا معصوم چہرہ روشن کر گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر بھی اسے جیتنے کی بے انتہا خوشی تھی۔ سارم نے شکر کا سانس لیتے دل بھر کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا، جس پر بے انتہا خوشی تھی۔ السلام علیکم، احسن صاحب ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ باہر مین گیٹ تک عائشہ کی کھلکھلاہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اندر آتے عائشہ کو خان کے ساتھ مستیاں کرتے اور ابیحہ کو ان پر شور مچاتے دیکھ احسن صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بابا، احسن صاحب کو دیکھتے ہی عائشہ خوشی سے بھاگتے ہوئے ان کے گلے سے لگی تھی۔ بابا کی جان، احسن صاحب نے اسے باہوں میں بھرتے مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں بھیجا۔ السلام علیکم بابا۔ خان اور ابیحہ نے بھی احسن صاحب کو سلام کیا، جبکہ عائشہ کے احسن صاحب سے یوں چپکنے پر خان منہ بناتا سینے پر ہاتھ باندھ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ احسن صاحب عائشہ کو اپنے حصار میں لیے لاؤنج میں آئے۔ خان منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ خان کو دیکھتے احسن صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ میرا شیر کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ احسن صاحب خان کو اندیکھا کرتے ابیحہ سے بولے، جس پر ابیحہ نے خان کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ میں یہاں ہوں بابا، خان نے مزید منہ پھلاتے استفسار کیا۔ احسن صاحب کہکہا لگا کر ہنسے۔ میرا شیر وہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اپنا ایک بازو آ کرتے احسن صاحب نے خان کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے استفسار کیا۔ کیونکہ آپ کے ساتھ یہ چھوٹی آفت جو چپکی ہوئی ہے۔ خان منہ بسور کر عائشہ کو دیکھا، جو اس کے بھائی، گھر اور اب ماں باپ پر بھی قبضہ کر چکی تھی۔ عائشہ نے احسن صاحب کے سینے سے چہرہ اٹھاتے رونی شکل پر آ کر انہیں دیکھا، جس پر احسن صاحب مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھتے اسے سینے میں بھیج گئے۔ ایسا نہیں کہتی میرے شیر، یہ تو چھوٹی بہنا ہے تمہاری، خان نے منہ بسورا۔ اچھا جلدی سے میرا شیر میرے پاس آ جائے کہ ذرا دل کو ٹھنڈک ملے، احسن صاحب نے بازو آ کیے، جبکہ ان کے دوسرے بازو کے حصار میں عائشہ کھڑی تھی۔ خان مسکراتے ہوئے اٹھ کر احسن صاحب سے لپٹ گیا۔ خان بیٹا، کھانے میں کیا بنواؤں؟ آسیہ بیگم کچن سے باہر آتی خان سے پوچھنے لگی، جو احسن صاحب کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ ماما، چکن بریانی بنوائے ماما۔ خان جو بولنے ہی لگا تھا، اس سے پہلے ہی عائشہ خوشی سے چہک کر بولی، ہرگز نہیں، فرائیڈ رائس بنیں گے آج۔ خان نے عائشہ کو دیکھتے دانت پیس کر کہا۔ نہیں، بریانی بنے گی،
عائشہ نے اپنے چھوٹے سے سرخ ہوتے ناک کے نتھے پھلائے استفسار کیا۔ اب دونوں ہی نئی جنگ لڑنے بیٹھ چکے تھے۔ اچھا بھائی بس خاموش۔ آسیہ بیگم ایسا کریں آپ دونوں ہی بنا دیں۔ احسن صاحب نے گہری سانس بھرتے ان کی لڑائی ختم کی۔ احسن صاحب دو چاول؟ کچھ نہیں ہوتا بیگم، ہمارا خان کس کام آئے گا، 2 منٹ میں پتیلا چٹ کر جائے گا۔ خان نے منہ بنا کے احسن صاحب کو دیکھا، پھر جا کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ احسن صاحب بھی عائشہ کو اپنے حصار میں لیے اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عائشہ پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی احسن صاحب کے ساتھ۔ سارم اب تک فرش پر اسی جگہ گدی پر بیٹھا تھا، خان خونخوار نگاہوں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس ننھے وجود کے آنے سے پہلے خان سب کا لاڈلا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اس کی ہر ضد کو پورا کرتے تھے، اس کا بے حد خیال کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ ملک شاہ ولا میں کھانا خان صاحب کی پسند سے بنایا جاتا تھا۔ بھلے ہی خان اور حسن میں 2 ماہ کا فرق تھا، مگر پھر بھی حسن بے حد سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ خان شوخ مزاج، لاڈ کرنے والا، محبت سے رہنے والا لڑکا تھا۔ مگر اب گھر میں سب سے چھوٹا وجود عائشہ کا تھا، جس نے آتے ساتھ ہی سب کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ خان سے محبت اب بھی سب کو ویسے ہی تھی جیسے حسن کی گولڈن نائٹ کے لیے اس نے اچانک ہی مری گھومنے کی ضد کی، جس پر احسن صاحب کو اپنے ضروری کام بھی چھوڑ کر خان کو ساتھ لے جانا پڑا، اور سب لوگ آپس میں گھل کر کہکہا لگاتے ہوئے لڑتے جھگڑتے باتیں کر رہے تھے، جبکہ سارم آس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا وجود آج بھی مہمانی تھا، وہ یہاں ہو کر بھی کسی کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ سارم نے آس بھری نگاہ خان پر ڈالی، جس کو احسن صاحب نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ابیہا اس کے بال بگاڑ رہی تھی، جبکہ عائشہ اس کے دونوں گال کھینچ رہی تھی۔ کتنی محبت مل رہی تھی اس لڑکے کو، وہ لڑکا جو انجان خون تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اس کا اصل کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس شخص کے لیے محبت کی کوئی کمی نہ تھی، اور ایک وہ تھا جو ان کا اپنا ہو کر بھی، ان کا خون ہو کر بھی وہ ان کا نہیں تھا۔ اسے کبھی بھی وہ محبت نہیں ملی جو اسے چاہیے تھی۔ باپ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایک ماں تھی محبت کرنے والی، مگر جب اس سے محبت سے مٹنے کا وقت آیا تو وہ بھی خالی ہاتھ کرتی اس دنیا سے چل بسی۔ 6 سال کا تھا جب اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، پھر اسے اس کے ماموں گھر لے آئے، مگر وہ وہاں موجود بھی بس ایک شو پیس کی حیثیت سے تھا۔ جیسے اب وہ ہو نہ ہو اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، وہ صرف محبت چاہتا تھا۔ اس کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ اب جب کسی ایک وجود کو دیکھ اس کا دل جی اٹھتا تھا تو وہ وجود بھی اس کا اپنا نہ تھا۔ سارم نے اپنا نچلا لب دردی سے کچلتے اوپر چھت کو دیکھتے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے، پھر ہونٹوں پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ سے جاتا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سارم ملک شاہ ولا بھی صرف اپنے عشق کی خاطر آتا تھا۔ اگر یہاں اس کا عشق موجود نہ ہوتا تو کبھی نہ آتا۔ ہفتے میں 1-2 بار آتا تھا، زیادہ وقت وہ اپنے فلیٹ پر ہی رہتا تھا۔ سارم کو باہر کی طرف جاتا دیکھ عائشہ فل سپیڈ سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ سارم مین گیٹ سے نکلنے ہی والا تھا۔ عائشہ کی میٹھی آواز پر سارم کے قدم وہیں منجمد ہوئے تھے۔ عائشہ بھاگتے ہوئے آتی، سارم کی چھوٹی انگلی اپنی مٹھی میں پکڑ کر معصومیت سے سارم کو دیکھتی اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ سارم نے رک کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ سارم کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، بڑی بڑی خوبصورت حیضل آنکھیں جن پر گھنی خمدار پلکوں کا جھالر تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا چمک اور معصومیت تھی۔ پھولے پھولے روئی جیسے گلابی گال، چھوٹے سے بھرے بھرے سرخ لب جن پر حسن کے شدتوں کا نشان رقم تھا، بے تحاشا معصوم چہرہ جس پر کیوٹ سی اسمائل سے جائے وہ ٹکر ٹکر سارم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی مومی گڑیا تھی۔ کیا میں اس نازک وجود کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے معصوم چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک چھین سکتا ہوں؟ دل بے ساختہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ سارم نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے لمبے لمبے ڈھک بھرتا آگے کی طرف بڑھا۔ وہ کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ادا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ کی پریشان معصوم آواز پر سارم نے اپنے قدم روکتے مٹھیاں بھینج کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں مینچی، پھر اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے پیچھے مڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ ادا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ سارم کے پاس آتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر معصومیت سے بولی، میری جان میں اپنے فلیٹ پر جا رہا ہوں۔ سارم مدھم سا مسکرایا۔ فلیٹ پر کیوں؟
آپ یہیں پر رہیں نا؟ دیکھیں شاہ جی بھی نہیں ہے، ابھی آپی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اور خان بھائی کو تو بس مجھ سے لڑنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ شاہ جی نے میری ساری ناولز بھی چبا دی ہیں۔ عائشہ سارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جھلاتی اپنی پریشانی بتانے لگی۔ اس کی بات پر سارم مدھم سا مسکرایا۔ خان تم سے لڑتا نہیں، بس تنگ کرتا ہے تمہیں، اس کا ذہن بھی بچن جیسا ہے نا، اس لیے۔ سارم نے مسکرا کر کہا، جس پر عائشہ بھی مسکرا دی۔ چلے آئیں، ہم جھولے لیتے ہیں۔ عائشہ سارم کو ہاتھ سے پکڑ کر لان میں لگے جھولوں کی طرف لے آئی، پھر مسکرا کر جلدی سے جھولے پر بیٹھی۔ سارم نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آتا اسے ہلکا ہلکا جھولا جھلانے لگا۔ عائشہ سارم کے ساتھ باتوں پر شروع ہو چکی تھی۔ سارم اسے ہلکا ہلکا جھولا دیتے، کبھی اس کی معصوم باتوں پر مسکراتا تو کبھی سنجیدہ ہو کر سنتا۔ ادا، آپ کو پتہ ہے آپ مجھے شروع میں کیسے لگتے تھے؟ کیسا؟ بہت برے۔ عائشہ اپنے پاؤں کو اوپر کی طرف کرتی، جھولا تیز کرنے کی کوشش کرتی، کھلکھلا کر ہنستی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ سارم مدھم سے مسکرایا۔ وہ اس لیے کیونکہ پہلے نہ آپ مجھے ولن کی طرح لگتے تھے، پر اب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے جھولا لیتے ہوئے بولی۔ کاش کہ اب بھی ولن ہی لگتا، سارم نے دل میں سوچتے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سے جائی۔ ادھر تیز جھولا جھلائے نا۔ سارم کے اتنا آہستہ آہستہ جھولا دینے پر عائشہ نے منہ بنایا۔ نہیں میری جان، گر جاؤ گی۔ نہیں نا، میں نہیں گرتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سارم نے مسکراتے ہوئے جھولا تھوڑا سا تیز کیا۔ تھوڑا اور تیز کریں ادا، میں ہواؤں میں اڑنا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے اوپر جاتے خوشی سے تیز آواز سے کہا۔ سارم نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، پھر تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے جھولا تھوڑا اور تیز کیا۔ عائشہ بھی حد خوش ہوتے جھولا لے رہی تھی۔ جھولا کافی تیز تھا، وہ اونچا اونچا اڑ رہی تھی، جب اچانک سے سارم کو کچھ کہنے کے لیے پیچھے مڑتے وہ ڈس بیلنس ہوتی اوپر سے نیچے گری تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی سارم نے فوراً اپنا بازو آگے کرتے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ عائشہ پیٹ کے بل سارم کے بازو پر اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی، ننھا سا دل خواب سے اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ پرنسس میری جان، تم ٹھیک ہو؟ سارم نے فوراً اسے سیدھا کرتے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے تڑپ کر استفسار کیا۔ جی ادا، میں ٹھیک ہوں۔ عائشہ کچھ شرمندہ سی ہوتی اپنے بال کان کے پیچھے کرتے گویا ہوئی۔ سارم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اگر آج اس کی وجہ سے اس کی پرنسس کو کچھ ہو جاتا تو؟ چلو آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ نہیں نا، ابھی اور جھولا لینا ہے۔ نو، بالکل نہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، اور رات کو اچھے بچے ایسے باہر نہیں گھومتے۔ سارم نے اس کے سر پر پیار کرتے اسے پیار سے سمجھایا۔ پر ابھی تو صرف 7 بجے ہیں۔ عائشہ نے منہ بسورا۔ نہیں میری جان، باقی کا اندر جا کر کھیل لیں گے۔ سارم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ خان آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ عائشہ اور سارم بھی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ خان جو لیٹ کر مزے سے گیم کھیل رہا تھا، اچانک دل میں اٹھتے تیز درد پر کراہتے ہوئے دل کو مسلتے کروٹ لی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ زور زور سے کھانستے ہوئے وہ سرخ چہرے سمیت اپنا ایک ہاتھ دل کے مقام جبکہ دوسرا ہاتھ صوفے سے نیچے فرش پر رکھے بری طرح کھانستے ہوئے سانس کھینچ رہا تھا۔ خان کی حالت دیکھتے آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ شہید میری جان، کیا ہوا بیٹا؟ آسیہ بیگم خان کی کمر سے ہلاتی تڑپ کر روتے ہوئے گویا ہوئیں۔ ینگ ماسٹر، مجھے ینگ ماسٹر کے پاس جانا ہوگا۔ خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں سرخ انگارہ ہوتی درد کی شدت سے نم تھیں۔ بیٹا شہیر، ماما کی جان، یہاں دیکھو بیٹا۔ آسیہ بیگم اس کی حالت پر تڑپ کر روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماما، مجھے ینگ ماسٹر کے پاس جانے دیں، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہوگا، مجھے جانے دیں امی۔ خان آسیہ بیگم سے اپنا بازو چھڑواتا مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ خان کو دیکھتے عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ خان بھائی کو کیا ہوا آپی؟ عائشہ روتے ہوئے ابیہا سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان۔ ابیہا نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ سارم نے بھاگتے ہوئے خان کو پکڑا تھا، جو لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے مین گیٹ تک پہنچ رہا تھا، چہرہ بے حد سرخ اور آنسوؤں سے تر تھا۔ شہیر خان، رک جاؤ، میں نے کہا چھوڑو مجھے، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟
مجھے ینگ ماسٹر کے پاس جانا ہے۔ خان صارم کو زوردار دھکا دے کر خود سے دور کرتا دھاڑتے ہوئے بولا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس وقت تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، وہ پلین میں ہوگا اس وقت اور ٹھیک ہوگا، سنبھالو خود کو۔ صارم نے بھی خان کو بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے تیز آواز سے کہا۔ خان صارم کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک کر اسے دھکا دیتا باہر کی طرف جانے لگا۔ دل میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی تھی، سانس بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے چہرے سے گردن تک کپڑا باندھ کر اس کی سانسیں روک لی ہوں۔ خان مین گیٹ عبور کرنے ہی والا تھا، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے خان ہوش و حواس سے بگانا ہوتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ ابیحا فوراً عائشہ کو اپنے ساتھ لگائے رخ پلٹ گئی، اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ خان مسلسل ینگ ماسٹر کا نام لے رہا تھا اور اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ عائشہ خوفزدہ ہو سکتی تھی۔ وہ اب بھی ڈر کر ابیحا کے سینے سے لگی روتے ہوئے کپ کپا ہی رہی تھی۔ شہید، آسیہ بیگم روتے ہوئے تڑپ کر خان کی طرف آئیں۔ صارم نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ صارم فوراً اسے اپنے کندھے پر اٹھاتا اس کے کمرے میں لایا، خان کو بیڈ پر لٹاتے فوراً سے ڈاکٹر کو کال کی۔ عائشہ کے ضد کرنے پر کہ خان بھائی کے پاس جانا ہے، ابیحا اسے خان کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ اسے خود بھی بہت فکر ہو رہی تھی خان کی۔ خان اب تک بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا، جبکہ آسیہ بیگم رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی تھی۔ سب کو پریشان اور روتا دیکھ عائشہ بھی دوپٹہ ہونٹوں میں پکڑتی رو رہی تھی۔ صارم نے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے رونے سے باز کیا۔ امی کچھ نہیں ہوتا، خان کو پلیز رونا بند کریں۔ آسیہ بیگم کو مسلسل روتے دیکھ ابیحا انہیں چپ کرواتے ہوئے بولی۔ احسن صاحب بھی کمرے میں آ چکے تھے اور بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر کے آنے پر صارم انہیں اندر خان کے کمرے میں لایا۔ ڈاکٹر نے بیڈ پر بیٹھتے خان کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ خون کی ایک لکیر خان کے ناک سے نکلتی ہونٹوں تک آئی۔ احسن صاحب بے حد پریشان نظر آ رہے تھے، جبکہ آسیہ بیگم نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا تھا۔ خان آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر ایک گرم قطرہ اس کی آنکھ سے بہتا تکیے میں جذب ہوا۔ خان نے اپنی سرخ آنکھیں پوری کھولتے ایک دھندلائی نظر اپنے ارد گرد گھمائی، پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے خان کو بیٹھنے سے روکا۔ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ خان خاموش رہا۔ کہ اب بھی دل میں تکلیف ہے؟ خان کچھ پل خاموش رہا، پھر ہلکا سا سر کو خم دیا۔ کب سے درد محسوس کر رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ینگ ماسٹر کے جانے کی خبر سننے کے بعد سے خان لیٹے لیٹے اپنے پاؤں کے ناخنوں پر نظریں جمائے مدھم آواز میں گویا ہوا۔ تو مطلب کہ آپ نے صرف ضرورت سے زیادہ ٹینشن لی ہے، اور یہ ٹینشن آپ کی جان بھی لے سکتی تھی۔ خان نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ وہ جو کچھ بھی محسوس کر رہا تھا یہاں موجود کسی شخص کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ آپ ان کا خیال رکھیں، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ دوبارہ اگر دل میں درد محسوس ہو تو یہ دوائی ان کو دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے پرچی احسن صاحب کی طرف بڑھائی۔ عائشہ خان کے قریب بیڈ پر ہی دونوں ٹانکیں توحید کے انداز میں فولڈ کیے آنکھوں میں آنسو بھری بیٹھی تھی، جبکہ آسیہ بیگم پیروں کی طرف بیٹھی تھی اور ابیحا کھڑی ان کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ صارم دروازے کے پاس ہی ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ چیک اپ کے بعد احسن صاحب ڈاکٹر کو ساتھ لیے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر کو گیٹ سے باہر چھوڑ کر خان کے لیے دوائیاں، فروٹ اور جوسز وغیرہ لینے نکل گئے تھے۔ شہیر میرا بچہ، آسیہ بیگم تڑپ کر بیڈ سے اٹھتی، خان کے پاس آتی، اس کے ماتھے کو چوم کر ڈھیروں پیار دینے لگی۔ امی میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے مدھم آواز میں کہا۔ جان نکال دی تھی تم نے ہماری۔ ابیحا خان کے پیروں کی طرف بیٹھتی اس کا پیر اپنے ہاتھ میں لے کر سہلانے لگی۔ خان بھائی آپ کو کیا ہوا؟ عائشہ خان کے تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھتی ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنا نچلا لب باہر کو لٹکائے خان کو دیکھتے ہوئے بولی، بس تم نے بیمار کر دیا مجھے۔ اس کی معصومیت پر خان مدھم سا مسکرایا۔ نہیں نا خان بھائی، آئی ایم سوری، میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی، لڑوں گی بھی نہیں۔ عائشہ ہچکیاں بھر کر آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ خان کے دل کو کچھ ہوا تھا، فوراً سے اٹھ کر بیٹھتے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ایسے رو نہیں میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ خان نرمی سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ عائشہ خان کے سینے سے سر اٹھاتی سو سو کرتے ہوئے بولی۔
ہاں میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ خان نے مسکرا کر اس کی آنکھیں صاف کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ تو پھر میں آپ کو تنگ کر سکتی ہوں نا؟ بالکل نہیں میری جان، بلکہ جان کیوں، تم بھلا کیوں میری جان ہوگی؟ پوج معصوم کی ایک ہی جان ہے جو اتنے سارے لوگوں میں پہلے ہی تقسیم ہے۔ سوری گڑیا، تمہارے لیے جان نہیں بچا سکا۔ خان عائشہ کی چھوٹی سی ناک دباتا شوخی سے بولا، مجھے آپ کی جان بننا بھی نہیں ہے، میں شاہ جی کی جان ہوں۔ عائشہ اپنی بہتی ناک رگڑتے فخریہ بولی، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے پرنسس، شہیر کو آرام کی ضرورت ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ عائشہ کو یوں خان کے اتنا قریب ہوتے دیکھ سارم کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ پہلے میں تھوڑا سا اور لڑ لیتی ہوں نا، عائشہ نے سوں کرتے معصومیت سے کہا، جس پر سب کے ہونٹوں پر ہنسی پھیل گئی تھی۔ بقایا بعد میں لڑ لینا، ابھی اسے آرام کرنے دو، سارم نے کہتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارنا چاہا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں خان بھائی، پھر ہم بہت سارا لڑیں گے۔ عائشہ خان کو بڑی اماں کی طرح گلے لگا کر اس کی کمر تھپکتی، اس کی گال پر اپنا لب رکھ کر سارم کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتری، جبکہ سارم نے بہت مشکل سے یہ منظر برداشت کیا تھا۔ خان نے گہری مسکراہٹ سے عائشہ کو دیکھا۔ ان سب کے جاتے ہی خان نے اپنے دل میں اٹھتے ہلکے ہلکے درد پر اپنے دل کے مقام کو مسلا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک فریم اٹھاتے اسے دیکھنے لگا جس میں خان اور حسن کی تصویر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے رف سے حلیے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے کھل کر ہنس رہے تھے، جس میں حسن کا خوبصورت ڈمپل بھی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جلدی واپس آ جا ینگ ماسٹر، جلدی آ جا، تو جہاں کہیں بھی ہے خود کی حفاظت کرنا، مجھے اتنا درد نہ دے کہ تجھے دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں۔ خان حسن کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا نم آنکھوں سے بول رہا تھا، پھر آنکھیں موند کر تصویر کو اپنے سینے سے لگا گیا، ایک گرم کرتا آنکھوں سے بہتا ہلکی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ مجھے دھوکہ مت دینا ینگ ماسٹر، ورنہ میں انتقام لینے میں کتنا برا ہوں تو جانتا ہی ہوگا نا۔ ویسے میں نے انتقام لیا کب ہے؟ خان آنکھیں موندے ہی حسن سے مخاطب ہوا، پھر اپنی ہی بات پر مدھم سے مسکرا دیا، ماضی۔ خان آرام سے کھیل، بھاگ نہیں لگ جائے گی۔ لان میں کرسی پر بیٹھے حسن نے خان کو تیز تیز بھاگتے دیکھ پریشانی سے کوئی 10ویں بار ٹوکا تھا۔ خان نے خوشی سے بھاگتے ہوئے کٹ لیا۔ خان بھائی، بال یہاں پاس کریں، رضا نے بھاگتے ہوئے خان سے کہا۔ خان مسلسل فٹ بال کو اپنے پیروں میں گول گول کرتا، پھر ایک کک لگاتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ رضا، خرم اور مرتضیٰ کو وہ کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا بال لینے کا۔ خان آرام سے گر جائے گا، حسن نے ایک بار پھر پریشانی سے ہانک لگائی، مگر خان صاحب نے کہاں سننا تھا، وہ مزید تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اچانک بال سے پاؤں مس ہونے پر دھڑم سے سینے کے بل گرا۔ حسن نے فوراً اس کی طرف دوڑ لگاتے اسے اٹھا کر بٹھایا، اپنے بازو اس کی کمر کے پیچھے رکھتے اسے سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد کی۔ حسن نے خان کی ٹانگ کو دیکھا جو گھٹنے سے پھٹ چکی تھی، گھٹنے سے خون رس رہا تھا، پاؤں اور ہتھیلیاں بھی چھل کر سرخی بکھیر رہے تھے۔ حسن نے تڑپ کر خان کو اپنے سینے سے لگایا، جبکہ خان وہ مشکل اپنے رونے پر ضبط کیے ہوئے تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسن نے ایک خوفار نگاہ سائڈ پر خوف زدہ سے ہو کر کھڑے رضا، خرم اور مرتضیٰ پر ڈالی، جو حسن کے گھورنے پر شرمندہ ہوتے سر جھکا گئے۔ کر رہا تھا نا بکواس کہ مت بھاگ، لگ گئی نا اب؟ حسن نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ خان کا سینہ سہلاتے غراتے ہوئے کہا۔ اس کا سینہ زمین کے ساتھ رگڑا گیا تھا۔ نہیں درد ہو رہا، میں ٹھیک ہوں۔ خان نے پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظر جھکائے کہا، نظر آ رہا ہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے۔ حسن نے گھوری سے نوازا، تو تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں گرنے والا ہوں؟ کیونکہ ہمارا دل ایک ہے، چلا بیٹھ، حسن نے سنجیدگی سے کہتے اپنا رخ موڑ کر اسے اپنی پشت پر بیٹھنے کو کہا۔ خان خاموشی سے حسن کی گردن میں بازو حائل کرتا اس کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ حسن اسے اٹھا کر لاتا لان میں موجود اس لکڑی کی کرسی پر بٹھا گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود بیٹھا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر حسن خود گھٹنے ٹیکا کر زمین پر بیٹھتا، اس کی پینٹ اوپر کر کے اس کے زخم کا معائنہ کرتا، اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر زخم صاف کرنے لگا۔ خان خاموشی سے بیٹھا حسن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے ماتھے پر کئی شکنیں تھیں، دانت پر دانت جمائے
بیٹھا وہ خان کا زخم صاف کر رہا تھا۔ کیا ہمارا دل ایک ہے؟ ذہن میں چلنے والا سوال خان نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ ہاں، حسن نے سنجیدگی سے جواب دیتے اپنی جیب سے سنی پلاس نکال کر بہت نرمی سے خان کے گھٹنے پر لگایا۔ لیکن ہمارے دل ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو الگ الگ انسان ہیں نا؟ خان نے معصومیت سے سوال داغا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا خون ایک ہے، اور جب خون ایک ہو جائے تو دل بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی ہتھیلیاں صاف کی۔ تو تجھے ہمیشہ میری تکلیف اس لیے محسوس ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا دل ایک ہے؟ خان نے حیرت سے پوچھا۔ تو مطلب کہ اب جب تجھے تکلیف ہوگی تو مجھے بھی ایسے ہی پتہ چلے گا نا؟ ہاں، تجھے بھی ایسے ہی پتہ چلے گا۔ حسن نے اس کی ہتھیلی صاف کرتے اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے۔ پر بتائے گا کون؟ خان کو الجھن ہو رہی تھی۔ ہمیشہ خان جب بھی مصیبت میں پڑنے والا ہوتا تھا، حسن اسے بچانے پہنچ جایا کرتا تھا کسی سائے کی طرح۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ حسن کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ میں جب بھی مشکل میں ہوں گا تجھے تیرا دل سگنل بھیجے گا، تب تو سمجھ جانا تیرا ینگ ماسٹر خطرے میں ہے۔ جس دن تیرا دل بند ہوگا اس دن تیرے ینگ ماسٹر کا دل بھی بند ہو جائے گا، اور جس دن تیرا دل بند ہوگا اس دن شہید خان کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ خان نے سنجیدگی سے کہتے حسن کی بھوری شہد رنگ ہنٹر آئیز میں جھانکا۔ حسن کھڑا ہوتا، مسکرا کر اس کے گال اور ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا، پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر ہی بیٹھ کر پاؤں ٹیبل پر رکھ دیے جو کرسیوں کی طرح ہی لکڑی کی بنی تھی۔ خان نے بھی ٹانگیں ٹیبل پر رکھ لیں۔ دونوں آسمان کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ کالے بادلوں کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ حسن نے آنکھیں موند کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ چوس چوس کی آواز پر خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں دیوار کے پیچھے وہ تینوں چھپے ہاتھ میں بیٹ اور بال پکڑے اسے ہاتھوں کے اشارے سے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ خان ابھی اٹھتا اس سے پہلے ہی حسن نے اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھولتے گردن ٹیڑھی کیے خان کے پیچھے خوار نظروں سے دیوار کی جانب دیکھا، جہاں رضا کی کوہنی اور تھوڑا سا چپل نظر آ رہا تھا۔ حسن کے مڑتے ہی وہ تینوں چھپ گئے تھے۔ باہر آ جاؤ تینوں کے تینوں، اور چپ چاپ یہاں آ کر بیٹھو۔ حسن کی روبدار آواز پر وہ تینوں بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے۔ خان اور حسن کو ٹیبل پر پاؤں رکھ کر بیٹھا دیکھ وہ تینوں بھی ان کے دیکھا دیکھی ٹیبل پر پاؤں پھیلا کر کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے کرسیوں پر بیٹھنے کا طریقہ ہی یہی ہو۔ ان پانچوں کے پاؤں ٹیبل پر پڑے کسی پھول کی طرح لگ رہے تھے۔ اب پانچوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جو کالے بادلوں کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں بھینی بھینی مٹی کی خوشبو بارش کے آنے کا پیغام دے رہی تھی۔ حال خان کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں سے گرم سیال بہتا تکیہ بھی کھو رہا تھا۔ دل میں ایک بار پھر شدید درد اٹھا تھا۔ خان اٹھ کر بیٹھتا حسن کی تصویر کو شدت سے چوم کر واپس اپنی جگہ رکھتا پانی دیکھنے لگا جو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا پانی پینے کے بعد وہ فوراً حسن کے پاس جانے کے لیے نکل جائے گا۔ مزید وہ ایک پل بھی انتظار نہیں کرے گا۔ امی جان رضا ہامتے کامتے ملک شاہ ولا میں داخل ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آسیہ بیگم جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی چاول چن رہی تھی سائڈ پر کرتی رضا کے قریب آ کر پوچھنے لگی جو بے حد رو رہا تھا۔ امی جان ینگ ماسٹر رضا سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ پھر سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رونے لگا۔ آسیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا، پہلے خان اور اب رضا۔ امی جان ینگ ماسٹر جس پلین میں یورپ جا رہے تھے اس میں فائر بلاسٹ ہو گیا۔ یا اللہ، میرا میر، میرا بچہ۔ آسیہ بیگم دہل کر دل پر ہاتھ رکھتی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ خان جو پانی لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا رضا کی باتیں سنتے سانس روکے وہیں ساکت ہو گیا۔ ریلنگ پر پکڑ مضبوط کرتے اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر قابو پایا، پھر ایک ہی جست میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا رضا کے قریب پہنچتے اس کے چہرے پر مکے برسانے لگا۔ ہمت کیسے کی تو نے یہ الفاظ نکالنے کی، وہ بھی میرے ینگ ماسٹر کے بارے میں؟ خان رضا کے اوپر چڑھ کر بیٹھتا، اس کے چہرے پر مکے برساتا، گرجدار آواز میں دھاڑا، شہید پیچھے ہٹ جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ آسیہ بیگم روتے ہوئے خان کو رضا سے الگ کیا۔
جو بس اسے مار دینے کے در پر تھا۔ شور کی آوازیں سنتے ابیحہ کچن سے باہر نکلی تھی، مگر کچن کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی۔ عائشہ اپنے شاہ جی کو یاد کر کے رونے لگی تھی، جس پر ابیحہ اسے کچن میں ساتھ لے جاتی کیک بنانے لگی۔ عائشہ بھی خوشی خوشی اب کچن میں اس کیک کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی۔ سارم بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر باہر کا منظر دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ فوراً سے بھی پہلے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس بغیرت کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ اپنے منہ سے یہ گندے الفاظ ادا کرے؟ خان پوری قوت سے دھاڑا، کیا بات ہے امی، کیا ہوا ہے؟ سب کو روتا دیکھ ابیحہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی رضا اپنی بات مکمل کرتا، اس سے پہلے ہی خرم اور مرتضیٰ بھی ملک شاہ ولا میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں ہی پوری طرح رو رہے تھے۔ ان تینوں کو یوں روتا دیکھ خان کا دل بس بند ہونے ہی والا تھا۔ مجھے بتائیں رضا بھائی، کیا ہوا ہے؟ ابیحہ رضا کے پاس آتی اس کا بازو اپنی طرف موڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ینگ ماسٹر جس پلان میں یورپ کے لیے جا رہے تھے، اس پلان میں فائر بلاسٹ ہو گیا۔ آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھیں کہ دھماکہ ہونے پر پلین ہوا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لینڈنگ کا بھی موقع نہیں ملا۔ رضا بتا بھی رہا تھا اور ساتھ میں بری طرح سے رو بھی رہا تھا، جبکہ خان سکتے کی حالت میں کھڑا بس بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حسن اس پلین میں موجود ہی نہ ہو۔ ابیحہ نے اپنے بند ہوتے دل کو قابو کرتے جیسے خود کو اور سب کو تسلی دینا چاہیے۔ نہیں، ہم سب ابھی دیکھ کر آئے ہیں، پیسنجر لسٹ میں ان کا نام 6ویں نمبر پر تھا، اور CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پلین کی طرف جا رہے تھے اور پلین میں موجود بھی تھے۔ ویڈیو کال کے وقت بھی تو وہ پلین میں ہی موجود تھا۔ سارے منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ سب کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ خان نے پینک ہوتے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں کھینچا۔ خان بھائی، ینگ ماسٹر اب نہیں رہے۔ خرم اپنے بازو آگ کیے روتے ہوئے خان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ خان اس کا حشر کرتا، برتن گرنے کی آواز پر سب پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جو کیک عائشہ کب سے اندر سے جا رہی تھی وہ اب فرش پر پڑا خراب ہو چکا تھا، اور عائشہ ہوش حواس سے بگانا ہوتی زمین بوجھ ہوئی پڑی تھی۔ ابیحہ فوراً عائشہ کے پاس پہنچی تھی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ اسے فوراً گود میں اٹھاتی وہ اوپر حسن کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آسیہ بیگم صوفے پر بیٹھی زاروں کا تار دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ میں خود جاؤں گا اپنے ینگ ماسٹر کے پاس اسے ڈھونڈنے کے لیے، اور جب وہ مل جائے گا تو پھر تم لوگ دیکھنا کہ میں تم سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خان رضا کا گریبان پکڑتا ہے، پوری قوت سے دھاڑا۔ خان بھائی پلیز رک جائیں، وہاں اس وقت نہ جائیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں ہے وہاں۔ اگر آپ کو وہاں کسی نے دیکھ لیا تو یہ نیوز بن جائے گی، پلیز بات کو سمجھیں۔ رضا نے فوراً خان کا بازو پکڑتے اسے جانے سے روکا تھا۔ خان کے ناک سے خون روانگی سے بہہ رہا تھا، جسے وہ اپنے ہاتھ کے پش سے بار بار رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میں تم سب کا قتل کر ڈالوں گا۔ خان پوری قوت سے دھاڑا۔ خان بھائی پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ مرتضیٰ نے آگے ہوتے خان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ وہ خود بھی بہت رو رہا تھا، مگر خان کی حالت بھی ان سے کہاں برداشت تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں اپنے ینگ ماسٹر کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں اپنے ینگ ماسٹر کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا، میں جانتا ہوں اس نے خود کو میری خاطر بچا لیا ہوگا، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، تم سب اندھے ہو گئے ہو۔ خان ایک بار پھر پوری قوت سے دھاڑتے رضا کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دل میں اٹھتا درد ایک بار پھر پوری شدت اختیار کر چکا تھا، ناک سے خون روانگی سے بہہ رہا تھا۔ خان بری طرح سے پینک ہو رہا تھا، کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آسیہ بیگم بھی صوفے پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں، ان کا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ خان ہوش و حواس سے بگانا ہوتا ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ سارم نے پریشانی کی حالت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا خان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لایا۔ مرتضیٰ خان کے پاس ہی رک گیا تھا، کیونکہ اب تک وہ بے ہوش تھا، اور جیسے ہی ہوش میں آتا ضرور وہ کچھ بڑا نقصان کرتا، جبکہ رضا اور خرم آسیہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ کر انہیں اپنے گلے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان کے اپنے آنسو بھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سارم کچھ پل خان کے پاس رکا رہا، پھر فوراً ہی حسن کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی، کیونکہ اسے عائشہ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ سارم جو ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر اس چھوٹی سی نازک پری پر پڑی جو بیڈ پر ہوش و حواس سے بے گانہ لیٹی ہوئی تھی۔
ابیحہ کی سارم کی طرف بش تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ سارم کی نظر عائشہ کی گردن اور بیوٹی بوئن پر موجود حسن کی دی گئی سوغاتوں پر پڑی۔ دانت پر جان جمائے، مٹھیاں بھیجے، وہ تیش کے عالم میں کھڑا ان نشانوں کو گھور رہا تھا۔ ابیحہ پانی کا گلاس لے کر پیچھے مڑی تھی جب نظر سارم پر پڑی۔ ابیحہ نے سارم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، مگر نظر جب عائشہ کی گردن پر موجود نشانوں پر پڑی تو بوکھلا کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھتی جلدی سے عائشہ کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد اچھے سے لپیٹ لیا۔ سارم مٹھیاں بھینچے تیش کے عالم میں کانپ رہا تھا، پھر فوراً ہی رخ پلٹتا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا، کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آگے کی کچھ ایپیسوڈز ایموشنل ہوں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناول ہی سیڈ ہو جائے۔ میرے ناول میں آپ کو ہر طرح کا ایموشن ملے گا اور اب تک ملتا آیا ہے، فنی، رومانٹک، تھرل اور ایموشنل سب ملے گا ناول میں۔ باقی حسن کے ڈیتھ اور آپ لوگوں کے تفصیلی سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں کوشش کروں گی کہ ایک الگ سی ویڈیو بنا لوں۔ حسن ملک شاہ کی ڈیتھ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، یہ تو آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ اگر حسن ملک شاہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے، عائشہ کی جوڑی سارم کے ساتھ ٹھیک رہے گی یا پھر کوئی اور دیکھوں؟ اور جو لوگ ناول پڑھنا چھوڑ دیں گے، یہ والی دھمکی مار رہے ہیں، پیاریو آپ لوگوں کی مرضی، میرا کام لکھنا ہے۔ اگر آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں میرا ناول تو آپ چھٹی کر لیں۔ اور لاسٹ چیز، جو لوگ اتنے پیارے پیارے کامنٹ کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، ان کو تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو آل۔ آپ اپنا آج کا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔